او دے وچ میں ذکر شروع کیا کرتا شہر تا دنیا تے پہنچ ہے سرائے عالمگیر ہے، گجرات ہے، کھاڑیاں ہے، بھوتان ہے، 210 ملک ہیں، میں آدھا کیا پیاں شہر تا دنیا دے وچ پہنچ ہے مگر انہاں وچ مدینہ کوئی نہیں کیا بات ہے بیٹا منہ سبحان اللہ کٹ دے شہر تا دنیا دے وچ پہنچ ہے مگر انہاں وچ مدینہ کوئی نہیں جو مسئلہ تینوں سمجھ نہ آوے پھر تیرے ذہن وچ کرینہ کوئی نہیں کیا بات ہے شہر تا دنیا دے وچ پہنچ ہے مگر انہاں وچ مدینہ کوئی نہیں تینوں اگر مسئلہ سمجھ نہ آوے پھر تینوں اس کا کرینہ کوئی نہیں میں اٹھا ہے کونوں مقام وچ میں اٹھا ہے کونوں مقام وچ کیا عرب وچ کیا ایران وچ حسین جیسا شریف کوئی نہیں یزید جیسا کمینہ کوئی نہیں جی اللہ قبول فرمائے سبحان اللہ جی میرے بھائی جناب علامہ نعمان حیدر گردوی صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں اے شہر کا دنیا دے وچ پہنچ ہے مگر انہاں وچ مدینہ کوئی نہیں جے مسئلہ تینوں سمجھ نہ آوے پھر تیرے ذہن وچ کرینہ کوئی نہیں پھر تیرے ذہن وچ کرینہ کوئی نہیں میں اٹھا ہے کونوں مقام وچ کیا عرب وچ کیا ایران وچ حسین جیسا شریف کوئی نہیں یزید جیسا کمینہ کوئی نہیں تارڑ صاحبان بیٹھے ہیں تارڑاں دا ڈیرا آسانی کے حکے شکے لگے ہوئے ہیں میں وچ جا کے پھنس گیا میں نے آدھے مولوی دنیا وچ امانی کوئی نہیں اسی مسلمان جتھے بھی جانے آنا اسی ہر بھی جانے ہیں وجہ کیا ہے میں پھر خبر ہوتے ہی کا دار کی تھی میں کہ جنہا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی ساڑھا ذہن پتہ ہے کیا ہے یہ دیوبندی ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہی تو ہماری قوم میں خرابی ہے پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے میں کہ یہ خرابی ہے یہ دیوبندی ہے یہ سنی ہے یہ وہابی ہے یہی تو ہماری قوم میں خرابی ہے یہ ساری باتیں نقصان میں ہیں میرے بھائی نبی کا امتی بننے میں ہی کامیابی ہے ماشاءاللہ جی مہربانی ایک نعرہ سنا دے تو میں نوکری شروع کرا لبیک 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 یا حسین 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 الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم کل ولیاں تے کل سیدان دی توقیر امام حسین کیا بات ہے ایک بچہ موبائل چلتا ہویا ہے اللہ یہ بھی حیاتی کرے میں نو ٹائم نہیں دے رہا موبائل چلتا ہویا ہے
ہے بھی سید پھر گل کریے تو مہنگ بھی بڑا کر دین پھر یادن اسا توتی نشانی بن جاویے اسا شریف ہو کے سننے آئے ایک موبائل چ سن دینا تو میں کیا دا پیا کل ولیاں تے کل سیدانی بسم اللہ توقیر امام حسین پچھلے سال بارش ہی میں رعایت کیتی ہے ہون پر کوئی رعایت نہیں بھامے غصے نال ویکھو تے بھامے مسکرا کے ویکھو کل ولیاں تے کل سیدانی توقیر امام حسین قرآن دے ہر ورقے دی تفسیر امام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ پیر نمبر حسین شاہی تسی زیاد بعد چلی گئے پہلے میری لائن سن لو کل ولیاں تے بسم اللہ کل سیدانی توقیر امام حسین قرآن دے ہر ورقے دی تفسیر امام حسین جڑی پھیرے گئی شمر دی گردن تے جڑی میرا بیٹا پھر گئی یزید دی گردن تے شمشیر امام حسین نریال لیا سر اچھا کر کے ٹریا کر کیوں تیرا پیر امام حسین سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کالی ٹوپی آیا اکھاں نال گلاں نہ کر زبان نال کر اکھ سار اونچا کر کے دنیا کر تیرا پیر امام حسین حسین بڑی کیا بات ہے کتنی ہے عظیم کہانی حسین دی بچپن حسین دا ہے جوانی حسین دی اے جینا سہنا دا ہے بی بی فاطمہ دلال روزانہ رسول چمدہ ہے پیشانی حسین ابو ہو کے میرا بچنا سن ابو ہو کے اٹھنا ہو کے نہ سن آئین ہے تے غین کھائیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کھائیں نہیں اس بندے نوی پتھر سمجھی جے دے دل وچ حسین کیا بات ہے این ہے کہ غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دے دل جو حسین ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جی میں پڑھتا جی اینا کرا میرے نام سبحان اللہ اینا میرے کو تو جن نہیں ہے میں جن بھیڑ دے میں اینا ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی لبائے گالیا تو نہیں بھی سن رہا میں تیری شکایت کر دے اینا ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دے دل میں جو حسین جڑا علم چاہ کے جا رہے آئے جڑا علم چاہ کے جا رہے آئے مقدر شنا سے تو درنا حضرت عباس کتنا اعلان کر رہے آئے قافلے والو وہ پرندو ایک پاسے ہٹ جاؤ علی دی بیٹی میری پئی قافلے نال ویڈا پہ آئے ایک
جگہ تے قافلہ پہنچائے حضور دا صحابی حضرت حسین نو آدائے حسین سین تسی تشریف لے آئے ہو میرا دل اگر تسی اچانک نہ آندے میں تواڈے واسطے پانی دا انتظام کر رہا سرکار فرمیندے تیرے کول پانی کوئی نہیں وہ کہ جی یہ کنواں ہے تے اے میرے دادے دے زمانے وچ سوک گیا تے ہن چلدا ہی کوئی نہیں فرمایا نہ گھبرا تھوڑا جہا پانی لے آ وہ پانی لے آیا حسین نے اپنے لعاب دے چند قطرے او دے وچ سچے کنویں دے قریب قبلہ نزدیک گئے خبر رضوی کون بولے کون نہ بولے صحیح حسین نے وہ اپنے لعاب والا پانی اس سکے کنویں وچ سٹیا قبلہ حالی پانی نہ ڈھٹا پانی وچوں نکلن پے گیا بیٹا تواڈی کیا بات ہے پانی نکلن پے گیا وہ بابا کیا کریندا ہے اعلان کرتا ہے آ جاؤ چلے پانی پیون لگا پانی بھی میٹھا او دا جگر بھی میٹھا ہو گیا جب پانی نکلیا وہ اونچی جگہ تے کھڑ کے ہکو نعرہ لیندا ہے آدا ہے عرشاں تے فرشاں تے عرشاں تے فرشاں تے حکومت حسین دیا عرشاں تے فرشاں تے عرشاں تے فرشاں جڑے ہاتھ چڑھی بیٹھے ہو اللہ تواڈی حیاتی کرے عرشاں تے فرشاں تے حکومت حسین دیا عرشاں تے فرشاں تے حکومت حسین دیا رب دا رسول جانتا عزت حسین دیا عرشاں تے فرشاں تے ہر بیٹا ہاتھ پکڑی بیٹھا ہے بدائی بھجے جا رہے ہیں ہاتھ بلند کر شالا موٹا ہونے عرشاں تے فرشاں تے حکومت حسین دیا عرشاں تے فرشاں تے حکومت حسین دیا رب دا رسول جاندا رب دا رسول جاندا عزت حسین دیا عرشاں تے فرشاں تے ریتاں وچ تن رولدا دکھ وچ نہیں ڈولدا رب دا قرآن پڑھن لئی جسم بغیر بولدا ہر کاری تو وکھریاں تلاوت حسین دیا عرشاں تے فرشاں تے اپنے تے ناز کرو ذرا آنکھ بند کر کے سوچو تواڈے اوتے کتنا بدور راضی ہے کہ تم اپنے پتر تے ذکر وچ سنا لیا عرشاں تے فرشاں تے حکومت حسین دیا عرشاں تے فرشاں تے خبر یہ شعر آپ کے لیے ہے مجرم نو حر کر دے مولا حسین کا کوئی پوچھی آپ تواڈے عاشق کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا جہاں وہ بیٹھے گا نا ہمارا ذکر ایسے چن کے ذہن میں رکھے گا جیسے چڑیا اپنا دانا چن رہی میں ہوں دیکھ لینا کیڑا میرٹ پہ آ رہا ہے سبحان اللہ مجرم حر کر دے سائل پر کر دے مجرم حر کر دے سائل پر کر دے بدول دا بچڑا سونا مٹی نو
परेशान होते। हमारा नबी हो फिर पढ़ो जी, मैं फिर पढ़ता हूँ। बेटा नहीं बोल रहा तेरे वास्ते मैं चौधरी शुमार साहब से रुको लाया हूँ। तेरी हयाती होवे बोल मेरा पुत्री मुझे जन्नो हो रहे कर देवे मुझे जन्नो हो रे कर देवे सादिल को कर देवे बतौल दा बचेड़ा सोना मिट्टी नु होतो रे कर देवे ओ बहलोल हाथ मिला हाथ मिला हाथ मिला बहलोल जन्नत बने ओ बिशारत हुसैन दिया अरे सब परेशान होते। अरे सब तेरी हयाती होवे ऐसा रख ले कोई देसी घी खा लिया कर अल्लाह ना मिलावी ये साडे मेरे वतन दे इसी वास्ते तो कमजोर है। अरे सब परेशान होते। अरे सब परेशान होते। हुकूमत हुसैन दिया तू पसीना साफ कर लेता तू कांड जाना है। अरे सब परेशान होते। हुकूमत हुसैन दिया दिया अरे सब परेशान होते। हुकूमत हुसैन दिया अरे सब परेशान होते। कायनात च सब तो पहले जिस बंदे ने झंडा चाया है जी उसनु हजरत शीश अलैहिस्सलाम आदम। बिस्मिल्लाह। सब तो पहले मेरे पुत्रों जाए सब तो पहले झंडा चाया अपने भिरा काबिल के खिलाफ क्योंकि उनकी तबीयत हो रही जिसने पहले झंडा उठाया उसको हजरत शीश अलैहिस्सलाम कहते हैं। जी और जो सबसे आखिर में हशर के मैदान में लिवाउल हम्द का झंडा उठाएगा उसे आमना का लाल कहते हैं। जी 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह जी। मुझे आपने कहा है ना अल्लाहदार की जिक्र सुनाओ तो हम आपको बताते हैं अल्लाह कैसे कैसे ने उठाया। अल्लाह में सब तो पहले जेड़े लोग अपने घर विचों निकल के मजदूरी करते हैं वो घर की छत से झंडा ला के जाते हैं ताकि साडे यार को पता लग जाए कि साडा दोस्त इत्थे नहीं वो मजदूरी करन गया होया। झंडा इस वक्त भी लाने हैं। सर सेकेंडली अरब विच जेड़ा मुसाफिर रस्ते विच फौत हो जावे हा लावारसा होवे हा लोग ओदा जनाजा पढ़ के ओदी कब्र दे उत्ते भी झंडा लाने हैं ताकि दूर तो पता लग जावे ये जेड़े कब्र वाले हैं इन्हां दे घर हैं कि ये मुसाफिर है जिहदी कब्र ते झंडा लगा। और याद रखो ये भी झंडा है और यकीन फरमाओ अगला जुमला मैं किवें आखां जेड़ा बंदा अरब विच अपने तालाब के किनारे की हिफाजत करे हा उन्होंने कलाशनकोफ न रखनी पौंदी है और झंडा ला देता हा ताकि दुनिया को पता लग जाए इस झील का मालिक फलाना आदमी है। झंडे की एक खासियत है पिछली दीवारा इंडिया नाल लड़ाई हुई है इंडिया की जड़े वेले बाएं निकली ना तो उन्होंने सफेद रंग का झंडा ला दिता भाई सानू जड़ा है ना जी सानू कुछ ना को असी हार गए हैं। ये सफेद का झंडा बताता है बस आप कुछ ना कहो और लाल रंग का झंडा वहां उसकी कब्र पे लगाया जाता है जिसके वारसों में उसके कत्ल का बदला लेना हो उसकी कब्र पर लाल रंग का झंडा लगाते हैं। बोर्ड बनी भी हो गए बेटा बोर्ड बनी भी हो गए मैं तो आधा क्या पिया ये जो साबुत रंग का झंडा जहां लग जाए तो बंदे आदम ठीक है भाई ठीक है मामला ठीक है अमन है। इसीलिए गाजी अब्बास की कब्र अनवर पर लाल रंग का झंडा लगा
اطلاع دینے والا جھنڈا لگا کے جاتا ہے، جیسے مدینے میں نعمان بن بشیر جھنڈا لے کر گیا تھا کہ مدینے والوں ہمارا سردار حسین شہید ہو گیا۔ اور جنگ میں جیڑا بندہ جھنڈا لاوے انہوں علمدار آ گئے۔ تسی ہور چپ کر جو میں پھر ہی بولاں گا، پڑھنا میں ہے تسی سننا ہے، دل چنگا ہوئے نا، دل نو گل لگے تا بلائے۔ جیڑا علمدار جھنڈا اٹھاتا ہے، جھنڈے کو علم کہتے ہیں بکار، اور اٹھانے والے کو دار کہتے ہیں۔ اونچی جگہ پر جھنڈا اٹھاتا ہے نا جب، جیسے کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے، یہ فوج کا علمدار جھنڈا ایسے رکھتا ہے، اگر ادھر کرے تو میمنہ والے فوجی ادھر آ جاتے ہیں، اگر جھنڈا ادھر کرے تو ادھر والے فوجی ادھر آ جاتے ہیں، اور جھنڈا چھپا دے تو سارے جھنڈے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو نبی مکرم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا حشر کے میدان میں، اس کو کہتے ہیں لواء الحمد۔ لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، حمد کہتے ہیں اس کو جس نے رب کی سب سے زیادہ حمد کی ہو۔ اس لیے میرا نبی زمین پر محمد ہے، آسمان پر احمد ہے۔ 2 منٹ میں نو اور بھی تھوڑا دیا سن لو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بلندہ دے اسی سنی سرکار نبی دی آل دا ذکر کس لانگویج کرتے ہیں؟ ایسی محفل پڑھیں کہ آپ جب سوئیں نا آپ کو خواب میں بھی ان کی زیارت نظر آئے۔ ساڑھا ایک تجربہ نہیں، پانی آ گیا، ایک جڑا چکوال ہے، کوئی فلٹ آ گیا، خدا دے بندے آ ان کی تھی بیٹھا ہے۔ آپ کا ساؤنڈ بڑا اچھا ہے، ہم بھی مرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں بھائی سیدہ نے کوئی مری ہوئی مرغی رکھ دیتی ہے، یہ بھی حسین کا میراثی ہے۔ شوقہ توجہ ہے توجہ ہے۔ لواء الحمد تو سب بڑا سونا سن رہے ہو، یہ حضور نے اٹھایا ہوئے گا۔ سنا میں سارنا بڑی محنت کار کر رہے ہیں، اللہ دی قسم سادات تو سب میرے پاس دعا کریں۔ نبی نے بھی جھنڈا چایا ہو سی جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، لوگ جنہاں نو اتھے جھنڈے چنگے نہیں لگ دے۔ جیو سائیکل والا جھنڈا چنگا لگتا ہے، تیر والا چنگا لگتا ہے، شیر والا چنگا لگتا ہے، تے تینوں نالین والا جھنڈا ہی چنگا لگتا ہے۔ میں تو ایمان نال دس تو کیڑی بوتھی نال دے جا سکتا۔ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں، باقی رہی علمدار کی بات تو سیدۃ الحسن سارے دین اسلام میں 4 علمدار ایسے ہیں جنہیں میں ذکر کرنا چاہنا۔ 12 منٹ کے 20 منٹ ہو گئے، 3 منٹ میں نہور دیو میں کربلا پہنچا سا۔ پہلا علمدار ہے جس کا نام ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک۔ بسم اللہ واہ واہ واہ۔ اس کو حضور کریم نے علم دیا تھا، یہ ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک۔ اور دوسرا علمدار ہے جنگ موتا میں جس کو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں۔ میرے نبی فرمایا ہاں مسجد نبی میں جو میرا نبی بیٹھا ہوا ہے اور جنگ لگی ہوئی ہے ادھر، میرا نبی فرماتا ہے ہون میرے بھرا دے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں جھنڈا ہے، پھر فرمایا بائیں ہاتھ میں ہے، پھر فرمایا میرے بھائی کا دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہو گیا، پھر فرمایا یہ جھنڈا اب اس نے اور صحابی کو دے دیا ہے، پھر فرمایا میرا بھائی جعفر طیار جنت میں اڑ رہا ہے، اینے نہ ہوئے تو میرا قرآن کے ہاتھ میں میں مجرم، مننے نہ تو تیری اپنی مردی، مولوی اپنے بھیرا دا تینوں پتہ نہیں، علی دا بھیرا اب بھی جنت میں اڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پہلا علمدار جی اللہ قبول فرماوے، پہلا علمدار حضرت
تیسرا مولا علی ہاں؟ مولا علی چوتھا دسا جی آپ مسکراؤ تو صحیح آج پھانسا کسی گئے ہو نا آج پھانس گئے ہو پہلا کہنا امیر حمزہ با دوسرا جعفر تیار تیسرا صفت الحسن چوتھا اوئے جی جدی ماں ام البنین جدی ماں دلہن بن کے آئی ہے علی گلی وچ آئی ہے جتی اتار چھوڑی ہے عورتاں دی ام البنین جتی کیوں لائی ہے آدھی ہے گلیاں وچ بطول ٹردی رہی ہے پھر اندر آئی ہے آدھی ہے یا علی میں اتھے کدئی نہ باسا جتے نبی دی بیٹی بیٹھی رہی ہے اس کمرے وچ گئی ہے وقار تیرے ہنجو دی قسم اپنے ہتھاں نال بہاری دتی ہے اپنی چادر نال بہاری دتی ہے پھر آدھی مدینے والیاں میں علی دی بیوی بن کے نہیں آئی میں حسنین دی نگرانی بن کے آئی اللہ پاک نے اس خاندان طلابیہ دی بی بی کی بی بی نو جدا نام ام البنین چار بیٹے عطا فرمائے پہلے بیٹے دا نام غازی عباس دوسرے دا نام عثمان تیجے دا نام عبید چوتھے دا نام طلحہ اللہ گواہ غازی جب دنیا میں آیا 4 سال تک کہیں میرے زینب سین چیندی ہے کہیں میرے حسین چیندہ ہے کہیں میرے حسن چیندہ ہے کہیں میرے کلثوم چیندی ہے غازی نو بی بی زینب آدھی ہے میرا بھیرا ہے حسین آدھا ہے میرا بھیرا ہے حسن آدھا ہے میرا بھیرا ہے 4 سال کچھ دنوں بعد بی بی ام البنین نے غازی نو اپنے کمرے چا بلایا پھر تختی دیتی ہے ذرا کلم لکھا میں سیدہ کو دعا آج لے کے جاساں میں اتنا لمبا سفر کر کے توانوں صرف ٹوٹل پورا کرنا نہیں آیا میں پاکے دا ذکر کرنا آیا تیرے ہنجو دی قسم میں بی بی آدھی ہے تختی تے لکھ کیا لکھا فرمایا لکھ میں نوکر فرمایا لکھیا یکے لکھ حسن سردار پھر لکھ میں نوکر حسین سردار لکھ میں نوکر زینب سین لکھ میں نوکر کلثوم سین سارا دن لکھ دا رہیا شام نو بی بی دودھ لے کے آئی آدھے گاڑی جلدی دسا کر لکھی آئی آدھے میں نوکر حسن سردار میں نوکر حسین سردار میں نوکر زینب سین میں نوکر کلثوم سین فرمایا اے دودھ تینوں دن دی پہیاں اے تا پی لے اگر آج دے بعد تے حسن حسین نو پھرا آکھیا میں تینوں اپنا دودھ معاف نہ کرسا فرمایا اما میں بھی تا علی دا پتر ہاں بی بی آدھی ہے تو علی دا پتر ہے مگر تے بطول دا دودھ دا نہیں پیتا
بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں مگر غازی پاک کدیں حسین دے سامنے تا دور دی گل کدیں سامنے کھلوتا بھی نہیں سر جھکا کے پیچھے کھلوتا اے او علمدار جنوں حسین نے کربلا دا جھنڈا دتا میرا کمال نہیں ہے جڑے تسی روندے بیٹھے ہو اگر تہاڈا دل رو رہا ہے تو ساری آپ کی ماں کے مقدس دودھ کا اثر ہے یہ بد نسل لوگ نبی کا ذکر کر بھی نہیں سکتے اور نبی کا ذکر سن بھی نہیں سکتے بد نسل کو کیا ضرورت ہے نبی کی آل کا ذکر سنے یا ذکر کرے دعا کرو آج روندے بیٹھے ہو میں تہاڈا حکم نہیں ہے اس واسطے پیا دا پہلا علمدار حضرت امیر حمزہ سیکنڈلی علمدار ون حضرت جعفر تیار میں پیش بھی اپان ہم تھرڈ قبلہ علمدار his name is حیدر حضرت علی المرتضی چوتھا علمدار میرا غازی عباس ہے جیڑا مشکل تلیندا ہے انہوں عباس آدھے ہیں جیڑا باطل جھکیدا ہے انہوں عباس آدھے ہیں نبی دلہ حسن تونی سدھے شبیر نو چایا شبیر جنو چیندا ہے انہوں عباس آدھے سن رہے ہو کہ کوئی نہ اینے نہیں غازی غازی کر دیں دی غازی غازی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں غازی دا تجھے کیا پتا غازی کس کو کہتے ہیں وقار قرآن کی قسم ہے ایک جنگ میں محمد بن حنفیہ تے غازی عباس بھی نال گئے اس جنگ میں کافر آگن لگے غازی تو آگے ہے حنفیہ آگے ہے حسن بھی نہیں آیا حسین بھی نہیں آیا ایڈی کیا وجہ ہے وہ بھی علی کے پتر ہیں غازی نے جڑا جواب دیتا ہے میں تمہیں سنا رہی ہوں تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ فیک نیوز نہیں ہے جی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ جعفر قریشی کی بات نہیں یہ غازی کر سکتا ہے آپ نے فرمایا کیا دے رہے ہو میں کہی ہو تو انہوں آدھے پہ حسن بھی نہیں آیا حسین بھی نہیں آیا وہ خیمے میں چ بیٹھے بابا علی بھی خیمے میں چ بیٹھا ہے تسی سونے ٹر پئے ہو آپ نے جلال فرمایا گل سنو حسن تے حسین ہیں بابے دیاں اکھاں فقیرانہ ہے تسی تھوڑی توجہ ذرا چھٹا کے کھول کرو فرمایا میں علی دا پتر محمد بن حنفی علی دا پتر انہیں کہ حسن حسین کیوں نہیں آئے آپ نے فرمایا وہ دی وجہ ہے انہیں کہ کیڑی فرمایا حسن حسین ہیں بابے کی آنکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میں پھر یادگار بولنا پڑا پتہ لگے سنی نے ذکر کر دے پاکاں دا خدا دی قسم ہے آپ نے فرمایا لوگوں حسن حسین بابے علی کی آنکھیں ہیں ہم دونوں بھائی بابے علی کے ہاتھ ہیں ہم ہاتھ آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں بابے کی بھی حفاظت کرتے ہیں انہیں آگے بڑیاں گلہ کرتا ہے تو ہے کون اور غازی جڑی گل کیتی ہے
میرا لقب ہے لوگو راضی، میرا لقب ہے لوگو راضی، مکے دا پاک حجازی، مکے دا پاک حجازی، حسنین ہیں میں تے راضی، میں او عباس ہاں، میں او عباس ہاں، میرا بابا پاک علی ہے، میرا بابا پاک علی ہے، جب جان دا ہر ولی ہے، او سخیاں داوی سخی ہے، میں او عباس ہاں، میں او عباس ہاں، لاجی پہ آدھا ہے میرا حسب نسب ہے آلہ، سبحان اللہ، ایسے شیر کے اگر کوئی سید نہ بولا میں دکھ لائے کے جاؤں گا، ہمیں رعایت نہیں کرنی توڑے ہوتے، میں کیا دا پیا، میں حسین دا میراسی، اوے ویر دے قصیدے پیا پڑھنا، خوش قول ہوئے نہ ہوئے، میں کیا دا پیا، غادی پیا دائے، بیٹا حسب نسب ہے آلہ، بیٹا لقب ہے علمہ والا، سبحان اللہ، جیو بیٹا گاڑی کیا بات ہے میرے پترانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹا حسب نسب ہے آلہ، بیٹا لقب ہے علمہ والا، بیٹا حسب نسب ہے آلہ، میرا حسب نسب ہے آلہ، بیٹا لقب ہے علمہ والا، میں تے راضی رب تعالی، میں او عباس ہاں، میں او عباس ہاں، میرا بابا پاک علی ہے، 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 جب جان دا ہر ولی ہے، او سخیاں داوی سخی ہے، میں او عباس ہاں، میں او عباس ہاں، بہرالے کرنا نہ لگو میں اتھائیاں جاسا، میں نے پتا تسی خوش میرے تے ہوئے بیٹھو میں آج ٹھیک مولوی ٹکرے آئے، لیکن میرے نال بولو اس شیر تے نقیب ملت کمال ہوئے سی، غازی پی آدھا ہے میں گھٹی وفادی پیتی، مرحبا جیو جیو کیا بات ہے موت گئی ہے محفل، سبحان اللہ، نمان حیدر کردی دی محفل موت گئی ہے، میں کیا دبیا میں گھٹی وفادی پیتی، میں گھٹی وفادی پیتی، بندے اگر بریلویاں نوں تے شہادت نہیں آندی، کیوں نہیں آندی، تانوں سنگ لگے ہوئے ہیں سانوں نہیں لگے ہوئے، ساڑھے ایک شیر دا مقابلہ تو سڑے نہیں کر سکتے، تسی آنا حضرت نوکروں دا مقابلہ کرو گے، میں کیا دبیا میں گھٹی وفادی پیتی، میں گھٹی وفادی پیتی، سینی دی خدمت کیتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کی تو ہے کیا بات ہے تمہاری، میں جھٹ گئی ہے محفل ساری کربلا جا رہی ہے، میں گھٹی وفادی پیتی، سینی دی خدمت کیتی، نیت وچ نیت نیتی، میں او عباس میں او عباس ہاں، 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 نہیں لڑنی کا جنگ کربل دی، میں کو کیوں جرنیل بنایا، اللہ اکبر 40 منٹ نوکری کی دیئے فضائل بے شمار ہیں، ٹائم کوئی نہیں، نالے تانوں بھی تنگ نہیں کرنا، جنہوں ماں آکھیا تو نوکر تو سردار
کربلا وچ جڑے ویلے حسین علی اکبر دی لاش سا کے آیا غازی سامنے بیٹھ کے آتا ہے سردار ہن مینوں اجازت دے حسین سر اونچا کر کے آتا ہے نہیں دیتا اجازت تو میرا علمدار ہے غازی 8 قدم ٹرے آئے خیمے کا چکر لگایا ہے کدی آسمان اور ویدا ہے کدی مدینے وال ویدا ہے آپ بہت اچھا سن رہے ہیں سر کبھی نجف کی طرف دیکھتا ہے ولا وال کہتا ہے سرکار مینوں اجازت دو فرمایا غازی میں تینوں اجازت نہیں دینا تو میرا بھیرا ہے پہلے فرمایا میرا علمدار ہے پھر فرمایا میرا بھیرا ہے تواڈی اکھاں دی آنسو دی قسم غازی ہو تڑپیا تے واتا تے آقا ہن جان دیو فرمایا میں تینوں نہیں بنن دیندا تو میری کمر دا زور ہے غازی پاک وقت چکر لایا ہے بھائیو پورے خیمے کا چکر لایا لاشاں کے دعوت ہے ول حسین کے سامنے آیا ہے آدھے لگی پال تینوں بنن دیو آپ نے فرمایا میں تینوں نہیں بنن دیندا تو میرا جرنیل ہے پہلے فرمایا بھیرا ہے ول فرمایا علمدار ہے ول فرمایا میری کمر دا زور ہے میرا پیارا بیٹا تیرے متھے میں جو وقت ہے شوق نال پڑھی اللہ تینوں اور نہ ملے سی غازی دے صدقے ول حسین دا غازی وہ حسین آدھا ہے میں تینوں نہیں جامن دیندا تو میرا جرنیل کچھ حصہ پاؤ سہی بس جرنیل دا کھنا ہا غازی تڑپے آئے اٹھی آئے خبر اتھائی آیا ہے جتھے قاسم دی گنڈڑی اللہ تھی جتھے سیدو علی اکبر نبی دے شکل والے جوان دی لاش اللہ تھی آئی دوئیں دے وچ بے کے حق دوئیں دے رکھ کے ادایا کا میں کونا فرمایا تو جرنیل غازی تڑپ کے ادائے جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی میں کو کیوں جرنیل بڑھائی وقت شمر دے سامنے آن دی مادا میں تو خیمہ کیوں پٹوائی اور میں تو سمجھ کے پتر پٹونی دا اور میرا حوصلہ کیوں ازمائی میں تر ونجڑائے تے تم پوچھ سی میرا غازی کن کروائی یا گل کیتی ہے حسین آڈر کیتا ہے غازی نہیں جامن دیونا غازی اٹھی آئے اپنے خیمے میں چاہے آئے پھر وہ بی آئی ہے جدی عمر 4.25 سال آئی خالی کاسا لے کے آئیے چاچا چوٹ خیمہ وچ گئیاں میں نے اصغر واسطے پانی نہیں لبھیا تیرے خیمے میں جائیاں غازی آتا ہے سین تیرا بابا اجازت نہیں دینا ان کر مشکیزہ بھی میری کمر نال بات جڑے میں مشکیزہ بتھی آئے حسین دے کول آیا ہے تے حسین ایک گل کی لیے زمین ہلی ہے حسین فرمیدہ ہے ون بے شک لڑے پر سن غازی ایک میں شبیر دی گالے جنہ لڑنا ہوتا ہے اور نہیں گھن آدھے جنگلاں وچ بھیڑی نالے کر جتنے حملے کر غازی رکھی دل وچ خاص خیالے تیرے ہر حملے دا بدلا دے سی میری زینب شام وچ دوسرے جوانوں نے ویسے ہیں توڑا گھرار ہوئے بہادر ہوئے دوسریا جو نہ لڑے بدلے لے سے چلے غازی
سرکار میں نہ چلے سوا غازی میان چ تلوار پاتی ہے گھوڑے تے بیٹھا ہے اس ویلے حسین فرمیندا ہے سکینہ کیوں چاچے نو مجبور کی تئی اگے بابا میرا ویر اصغر دی پیاس نہیں ویکھی ویندی حسین فرمیندے تینوں اصغر پیارا مینوں عباس پیارا او میرا بھرا ویندا پیا اے او خدا را جڑے بھائی بیٹھے ہو لڑیے نہ کرو جائیداداں دی خاطر بیویاں دی خاطر اور پتراں دی خاطر نہ لڑیے کرو اور نہ ماما ہوندیاں ہیں نہ پتر جمدے ہیں اے بھرا بھرا ہوندے ہیں جڑے نیر بیٹھے ہوئے ہو میں اسماعیل تے اسحاق علیہ السلام دی محبت ویکھی ہے میں بنیامین تے یوسف دی محبت ویکھی ہے اور میں بڑے بڑے بھراواں دی محبت ویکھی ہے اور دکھے کی جان اگو سبحان اللہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ فرمیندے ہن اور لوگوں تانوں کیا پتہ تساں کیا جانو آپ فرمیندے ہن سیکھاں اُتے مکھن بچاونا ڈاٹھا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین جی اللہ تھوڑے بچیاں دی خیر کرے انہاں آنسواں دے صدقے تواڈی میری حاضری حسین لا لوے کہ میرا ذکر کرے دے بیٹھے ہاوے اور سکی کرنا ہے اور دکھے دا درد اور دکھا سکھے سکھے نو کی خبراں ویر جنہاں دے موت نے مارے تک تک روندے خبراں جنہاں دے بھائی ڈر گئے انہاں تو پوچھو تو صحیح آج پتر دی آکھیا نہیں مندے تا بھرا یاد آندا ہے اور تیرے ہنچوں دی قسم بھرا بھرا ہوندن جتنا دریال دے لوگ بیٹھے ہو جتنا سادات بیٹھے ہو میرے ہاتھ بننے ویکھو بھرا نال بھی نہ لڑو تے بھیڑی دے دروازے بھی کبھی چھوڑو نا بھیڑی دے گھر بھولو نا اور میں جاننا بیٹیاں داماد لے جاندن نوہری قبلہ نوہری پترہ تے قبضہ کر لیندی ہیں شفت الحسن ہی کا بھیڑے جنہوں کوئی خرید نہیں سکتا اور میرے چہرے دی عاشق ہے میرے مال دی عاشق نہیں اور بڑی خوشیاں دی عاشق ہے بڑی غمیاں بے تروڑا لیا ہے میں جاننا اس دریال وچ کوئی بھیڑ وستی ہوئے تے بھرا نواز ودا ہوئے خبر گلی وچوں گزرن پوے او پتراں نو آدیے جاؤ تہاڈا ماما دروازے تے آندا پیا متن آ جاوے تہاڈے منہ نو ویکھ کے آ جاوے او بھانجے دروازے وچ کھڑدن تے ماما گزرے ہولے ہولے آ جانا چار پئی چھا ماما آندا پیا تے ماما دروازہ ٹپ جاوے تے بچے رو کے آدن ماما نہیں آیا تیری جوانی ہوئے میں ویکھیے او بھیڑ دروازے تے کھلو کے کانڈ ویکھ کے آدیا جے چپیر ہوئی او خیر ہوئی او میری امڑی دا جایا او تیرا میرا خون ایک میں پھر بھی راضیاں آج بھی آیا کوئی گل نہیں آج میں تیرے بھانجے ویکھیا ہے خبردار واسطہ خدا دا جدن برنا ضرور آوی تانے لوگاں دے رد نامی اور میں ویکھیا ہے قبلہ بھیڑی دی محبت بھراواں نال بھیڑی دی محبت بھراواں نال اے گجرات جیل کھڑی ہے اتھوں کا ایک سپرینٹینڈنٹ تھا منڈی بہاؤدین کا گنڈل میری انہیں چائے دی دعوت کی تھی میں اس کو پوچھیا وہ عید والے دن سزائے موت دے قیدیاں کو کون ملنا آندا ہے انہیں اگے سر مار دیے ابا آندا ہے او نہ ہوئے تو بھیڑیاں دیاں ہیں بیویاں تے پتراں کول ٹائم کوئی نہیں جڑے ویلے بول بھی بھیڑ آوے اساں کنڈ کر لینے ہیں مینوں اس ویلے پتہ لگا کہ
علی اکبر دے پیار دا جڑی علی اکبر تم جب کبھی سر پہ چہرہ سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اللہ تیرے آنسو قبول کرے میرا بچہ تم جب کبھی سر پہ چہرہ سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہ لوٹنا اللہ بڑے آنسو قبول کرے پیر اگر حسین شاہ کی نے پڑھا اور جدن قبلہ بی بی سکرات دا انتقال ہو جائے بی بی دیاں اکھاں بند نہ ہو دیاں عورتاں بھج دیاں آدیاں سجاد تیری بھیڑ دیاں اکھاں بند نہیں ہو دیاں میری بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تے جملے نہ سنیں برداشت نہ کر سکسن بی بی دی اکھاں بند نہیں ہوندیاں سجاد کیا کریے فرمایا مجھے اکھاں بند نہ ہو سن کیوں فرمایا ان بھی علی اکبر دا انتظار اس جگہ میں نے بھی چھوڑنے کی چیز ہوتی ہے مولانا میں نے نشائیوں کو دیکھا ہے ان کو نشہ نہ ملے وہ بھی چرسی ہے نشائی کہتے کوئی گل نہیں میں بھیڑ دے گھر لینا اور میں دو والیاں دے سی میرا نشہ پورا ہو جاسی اور بھی خالی نہیں بندے اور میں کینے پڑھا جڑے رو رہے ہو اور جڑے دل غازی دنیا نہر فرات پہنچا کسی بھی جورت نہیں غازی ڈکن دی علی دا پتر رہا پانی بھری آئے اکالا کھیا پانی پی لے اس کا کھیا سوچنا ہی نہیں غازی پیا پہتا جڑے ویلے غازی پاک مسجدہ بھری آئے میرا وطنی بھیرا کہ گھوڑے کے بیٹھن گھوڑے نو ٹوری آئے 70 قدم دے فاصلے تے سیدہ سکینہ پاک خیمے وچ بیٹھی گئی خیمے دی تنابے وچ دیکھی آئے چاچا پانی بھر کے آندا پی آئے بی بی اصغر دا جھولا ہلا کے آدھی اصغر بس کر دن صبر کی کر تھوڑی دیر صبر کر میرا وہ چاچا ہے ایدے تو عرب تے شام سارا ڈردا ہے ہونے پانی آ جاسی غازی 10 قدم چلیا میں بناتے میسرہ دیاں فوجاں قبلہ حملہ کی کونے پہلا بازو کٹی دیا بل دوسرا کٹی دیا غازی چابک دستی نال انہیں مسجدہ پیڑ کے رکھی آئے ابو الکلام آزاد دیوبند حضرات کے علامہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں 70 نیزہ غازی کی کمر پہ لگے آئے غازی آدھے میری خیر ہے پانی کچھ نہ ہوئے اس کو وفا کہتے ہیں او میرے بھائیو اس کو وفا کہتے ہیں میرے بھائیو اللہ گواہ ہے آخرکار غازی دے مسکیزے نو ایک بے حیا نے تلو بیٹھا ہاتھ کھولا گزریا انہیں نیزہ ماریا سادات کرام غازی دا مسکیزہ پھٹ گیا پانی مٹیج گیا غازی تلے آیا غازی تلے نہیں آیا بی بی دے مانی بک گئے اللہ سارے مجمع تے راضی ہو جا جڑے باہر تشریف فرما ہیں اندر بیٹھے ہیں ماما گھر بیٹھی ہیں جیے تو جتنے سید ہیں انہاں کی حاضری قبول فرما میرا اللہ اس مسجد نو آباد رکھی امام صاحب اللہ سیاں عمر دراز رکھی جڑے دے نال محبت کر دے انہاں دے اوتے بھی رحمت فرماوی او جڑے میرے قاضی تھلے آیا شوقت دعا کر سارا بھیرا اوکھے ویلے نہ سکتے غازی ہولے ہولے آدھا یا سردار اگ لکھ
ویکھنی آ سردار میری مدد کوا حسین نو 71 لاشاں سدیا حسین ٹھیک ٹردا گیا ہے لیکن جلے غازی نو چاون گیا ہے وقار حسین دی کمر تے تھا آدھا میری کمر دا زور مک گیا میرا علمدار ٹر گیا اور میرا بھیرا ٹر گیا جلے کربلا پہنچائے کمینے لوگ حسین نو گلا پہ کر دیں کوئی آدھے تیرا فوجی ماریا گیا کوئی آدھے تیرا علمدار ماریا گیا حسین آواز دے گیا دن غازی نمی آواز آئی ہے میں حاضر ہوں فرمایا کتھے آئی آدھے آقا جتھے وڈی سین سویرے سویرے اکبر پاک دی اذان دے ویلے کنکر چڑھتی ودی گئی میرے بچیاں نو کوئی تکلیف نہ پہنچے حسین اٹھائی آیا اور جدر غازی نے ویکھیا ہے ویر نو آدھا اور میں جاندا ہسپتال وچ مریض ہوے بیڈ تے پیا ہوے اور یادا جنوں سکھا کر ملا میرا بھیرا دا پیا ہے اور میرا مرشد دا پیا ہے اور جلے غازی ویکھیا حسین نو آدھا آپ اٹھن پونن مگر بازو تہن کوئی نہیں 4 دفعہ زمین تے جھجن حسین آ کے سہارا دیتا ہے اپنا حسین نے جھولی بچھائیے حسین نے غازی دا سر جھولی وچ رکھیا ہے فرمایا غازی میں کون ہاں سردار ہو فرمایا اچھا آج دن کیا ہے غازی جی 10 محرم فرمایا اچھا غازی میرا اکبر کتھے ہے میرے ہاتھ ملا کے ٹر گئے فرمایا غازی میں تھکا ہوا ہاں جی بالکل پیاسا ہاں جی بالکل آپ نیڑے منہ کر کے غازی میرا بھیڑا تصد جا غازی میرا بھیڑا ست غازی 7 دفعہ سنیا ہے آدھے آقا کیویں سداں تیرے میرے وچ بتیرا فرق ہے فرمایا کیڑا فرق ہے تو سد دس مینوں غازی فرق گنا ہے آدھے گل زہرا نے مجھے دودھ پلایا وہ تو کہہ دو پہلا فرق جبریل نے میرا جھولا جھلایا وہ تو کہہ دو دوسرا فرق لالا نے مجھے کاندھے میں بٹھایا ہو تو کہہ دو تیسرا فرق جنت سے میرا جوڑا آیا ہو تو کہہ دو چوتھا فرق لالا نے میرے لیے خطبہ چھڑوایا ہو تو کہہ دو پنجواں فرق غازی ادائے دسو اے رتبے کے دے فرمایا میرے رتبے ہیں پھر اپنا منہ حسین کے پیروں میں رکھ کے آتا ہے ان رتبوں میں سے کوئی رتبہ میں نے پایا ہو تو کہہ دو غازی آتا ہے حسین آتا ہے کوئی نہ آدھے تیرے پیر کو چوموں میرا معراج یہی ہے میرا تخت یہی ہے میری تاج یہی ہے میں کنیر دا پترا تو زہرا دلالے آج قرآن دے ہاتھے کئی لوگ قبلہ سید بنن دے چکر وچ ہن مہربانی کرو سید بنن آسان ہوے غازی بن جاوے تو سب بوہے میں حسین بن جاؤ بوہے میں علی بن جاؤ اپنی برادری تبدیل نہ کرو سید بنن بڑا اوکھا ہے شادی تیری محنت نو سلام جڑے میرے حسین دا غازی اے گل نہیں کردا ہن وقار میرا بہت ہاتھ دکھا مینوں میں حق حسین پایا ہے اے غازی نو چاون لگن غازی ایک گل کیتی ہے اس زمین کمب گئی ہے حسین نو آدھا ہے سرکار کیا کروں فرمایا میں تینوں چینا اس ویلے غازی بول پہ آئے میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں اللہ اکبر میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں کہتا بھی ہاں تو
تساں ٹیک کے تلیاں ہاں اکبر اوکھا چایا اکبر نے مہینے چ مہی پایا ہاں پتر دے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری باہ کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا میں شاہ تیرے ہنجو دی قسم اللہ فرماتا ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ میرا فضل ہے جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں یقین فرماؤ غازی تیرے گلے وچ پھولوں کے ہار ہزاروں